لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی کہ آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، اور قسم ہے باپ کی اولاد کی کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، اور کہتا ہے کہ میں نے اتنا مال خرچ کر ڈالا؟ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اس کو دونوں راستے یعنی خیر اور شر کے راستے بتلا دیے؟ سو وہ شخص گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا. اور آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ کسی گردن کا غلامی سے چھڑا دینا ہے، یا کھانا کھلانا فاقے کے دن میں کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین محتاج کو. احکام الہیہ کا بجا لانا تھا. پھر ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسروں کو پابندی کی فہمائش کی اور ایک دوسرے کو رحم کی فہمائش کی. یہی لوگ دانے والے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں وہ لوگ بائیں والے ہیں. ان پر آگ بند ہوگی جس کو بند کر دیا جائے گا. اس سورت کا نام سورۃ البلد ہے، اور یہ سورت بھی مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 20 آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے آغاز میں قسم کھائی اور فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. شہر سے کون سا شہر مراد ہے؟ چنانچہ حضرات مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس شہر کی قسم کھائی اس شہر سے مکۃ المکرمہ مراد ہے. جیسا کہ سورۃ التین میں ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو وہاں پر بھی بلد کا ذکر ہے اور اس سورت میں بھی بلد کا ذکر ہے. بلد سے مراد مکۃ المکرمہ. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی مکے کی عظمت اور اس کے احترام کو بتانے کے لیے اس کی قسم کھا رہے ہیں. اور مکۃ المکرمہ اس روئے زمین میں سب سے بابرکت اور مبارک جگہ ہے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا گیا اور آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کا حکم اللہ نے کیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے مکے کو مخاطب کر کے کہا کہ اس روئے زمین پر مجھے تیرے سے محبوب کوئی جگہ نہیں ہے، لہذا اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تجھ کو یعنی مکے شہر کو نہ چھوڑتا. تو یہ جملے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت کہے. تو معلوم ہوا کہ بلد سے مراد مکۃ المکرمہ. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی یعنی مکہ شہر کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے. آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ چنانچہ
آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ مکۃ المکرمہ میں قتل و قتال، لڑائی جھگڑا کرنا، کسی کا شکار کرنا، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اور اس چیز کا احترام کفار مشرکین زمانہ جاہلیت میں بھی کرتے تھے کہ حدود حرم میں جا کر نہ وہ شکایت کرتے تھے، نہ وہاں کی گھاس کاٹتے تھے، نہ کوئی قتل و قتال اور لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے۔ گویا کہ مکۃ المکرمہ میں مکے کی عظمت کی وجہ سے، بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و قتال کرنا یہ حرام تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا، بتایا گیا کہ آپ کے لیے مکہ میں لڑائی اور قتل و قتال کرنا یہ جائز ہوگا۔ جائز کیوں ہوگا؟ تاکہ مکہ میں جو کفر و شرک کا ماحول بنا ہوا تھا تو اس ماحول کو ختم کرنا تھا، کفار اور مشرکین سے قتال کرنا تھا، لڑائی کرنی تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے وہاں پر لڑائی کرنا، قتال کرنا جائز قرار دے دیا تھا۔ تو اسی کی پیشن گوئی کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ حل کے کئی سارے معنی آتے ہیں۔ حلٌ یہ عربی زبان میں حلول سے مشتق ہے۔ حلول سے مشتق ہونے کا مطلب یہ کہ لفظ حلول سے یہ نکلا ہے جس کے معنی ہے کہ کسی چیز کا دوسری چیز میں سما جانا، مل جانا۔ جیسا کہ ہم پانی کے اندر اگر شربت ڈالیں، روح افزا ڈالیں تو روح افزا پانی میں سما جاتا ہے، مل جاتا ہے، یعنی وہ پانی کے اندر حلول ہو گیا، مل گیا۔ تو لفظ معنی حلٌ کے کسی چیز کا مل جانا، ایک دوسرے میں سما جانا۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ حلال ہونا، حلال ہونا اور رہنا بھی ایک معنی ہے۔ اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے، ایک تو مکہ خود عظمت کی جگہ ہے، پھر آپ علیہ السلام کا مکۃ المکرمہ میں رہنا کہ اس عظمت کو دوبالا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک مکان کی عظمت، ایک مکین کی عظمت۔ مکین کہا جاتا ہے رہنے والے کو، اور مکان جس جگہ وہ رہ رہا ہے۔ یعنی یہ دنیا کا بھی ایک دستور ہے کہ اگر کوئی بڑے لیول پر کوئی اکابر ہو یا اللہ والا ہو یا دنیاوی اعتبار سے کوئی منسٹر ہو، اگر اس کا کوئی گھر ہوگا تو فلاں آدمی فخر کے ساتھ بتاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں مولانا کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، یعنی اس گھر کی عظمت کو بتاتے ہو وہ یہ مولانا عقیل صاحب کا گھر ہے۔ تو مکان کی عظمت گھر ہونے کی وجہ سے، لیکن گھر کی عظمت کس کی وجہ سے ہو رہی؟ مولانا کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ ایسے ہی مکۃ المکرمہ بیت اللہ ہونے کی وجہ سے خود عظمت کی جگہ تھی، پھر آپ علیہ السلام کی پیدائش اس میں ہوئی، پرورش اس میں ہوئی، تو آپ کی شخصیت کی وجہ سے اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال حلول کے ایک معنی رہنے کے ہیں اور ایک دوسرے معنی سمانے کے ہیں۔ آپ یہاں پر رہتے تھے اس لیے فرمایا گیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ ایک معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، یعنی آپ کے اس شہر کا قبضہ آپ کو ملنے والا ہے۔ دوسرے معنی حلال ہونے کے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، تو حلال ہونا اگر معنی مراد لیں پھر اس کے دو معنی ہوں گے۔ اگر ہم یہاں پر حلٌ سے حلال ہونا مراد لیتے ہیں پھر دو معنی۔ پہلا معنی یہ ہے کہ کفار اور مشرکین مکۃ المکرمہ میں قتل و قتال کو حرام سمجھتے تھے، اس کا وہ احترام کرتے تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اللہ کو آپ کو رسالت کے لیے منتخب کرنا تھا اور آپ کو رسول جب بنایا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو پھر یہ کفار مشرکین آپ کے قتل کے در پر ہو گئے، گویا کہ انہوں نے آپ کے قتل کرنے کو حلال سمجھ لیا، آپ کے قتل کرنے کو حلال سمجھ لیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب مکہ میں قتل و قتال منع تھا
تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند وقت کے لیے قتل و قتال کرنے کی، لڑائی کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ آپ ان ناپاک لوگوں سے، کفار اور مشرکین سے اس شہر کو پاک کر دیں۔ لہذا تو چند مخصوص وقت کے لیے مکے میں قتال کرنا حلال ہو گیا تھا، تو اسی کی طرف اشارہ کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس شہر میں رہنے والے بھی ہیں، یا یہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی کرنا، قتال کرنا حلال ہونے والا ہے، جیسا کہ ہم نے دونوں معنی آپ کے سامنے ذکر فرما دی۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور فرمایا کہ قسم ہے والد کی اور قسم ہے اولاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو والد اور اولاد کی قسم کھائی ہے، والد سے مراد آدم علیہ السلام ہے، کہ تمام انسانوں کے جو والد ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں، اور اولاد کی جو قسم کھائی، اولاد سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف انسانی ہے، اور سارے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں اور پھر ان کی اولاد ہیں، تو لہذا افضلیت کے اعتبار سے کہ تمام مخلوق میں انسان سب سے افضل ہے، تو اس افضلیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم اور آدم کی اولاد کی قسم کھائی، یعنی قسم کھا کر اللہ عز و جل ایک مضمون بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ مضمون کیا ہے؟ اب تک قسم تھی، اب جواب قسم ہے۔ آدمی قسم کھاتا ہے کسی مسئلے کو لے کر کھاتا ہے کہ پہلے قسم کھائے گا، پھر اس کا ذکر کرے گا بعد میں کہ خدا کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا یا میں نے ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان قابل احترام اور عظمت والی چیزوں کی قسمیں کھائی۔ اب مقصد کی طرف آ رہے ہیں کہ کیوں قسم کھائی، تو فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا فرمایا، یعنی انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ مشقت سے بھری ہوئی ہے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کیسے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان سراپا پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو 9 مہینے اس نے قید کی مشقت جھیلی، یعنی ایک طریقے سے یہ قید تھا ماں کے پیٹ میں۔ پھر جب اس کی ولادت ہوئی تو تکلیف کی مشقت، بچے کو بھی تکلیف اور اس کو پیدا کرنے والے کی بھی تکلیف۔ پھر جب اس کی پیدائش ہو گئی، پھر دودھ پینے کی مشقت، کہ ماں کا دودھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، بچہ پی رہا ہے نہیں پی رہا، پھر دودھ بھی پیا، پھر جب دودھ چھڑایا، پھر دودھ چھڑانے کے وقت بچہ پریشان ہوتا ہے، بل آتا ہے، دودھ چھڑانے کی مشقت، پھر اور بڑھا اسے کھانے پینے کی مشقت، بزنس کی ٹینشن، شادی ہو گئی شادی کی ٹینشن، بچے ہو گئے ان کی ٹینشن، روزگار کی ٹینشن، گھر رہنے کی ٹینشن، مکان بنانے کی ٹینشن، پوری زندگی اس انسان کی مشقت ہی میں، پریشانیوں میں، ٹینشن ہی میں گزرتی ہے۔ یہ تو زندگی کا مسئلہ۔ پھر موت آ گئی، موت کی پریشانی، اس کے بعد قبر کی دقتیں، کہ اگر اعمال صحیح ہوئے تو تب تو آسانی ہے، اگر اعمال میں کچھ کمی رہ گئی پھر قبر کی دقت، پھر قبر کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو پیدا فرمائیں گے، پھر حشر اور نشر کی دقت، میدان محشر کی سختیاں، اور جب تک حساب و کتاب نہیں ہوگا تب تک پریشانیاں۔ گویا کہ پوری زندگی انسان کی دنیا کے اندر بھی پریشانیوں میں گزری اور آخرت میں بھی پریشانی، مشقت اس کی زندگی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو پریشانی میں پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے اس آیت کا بتانے کا؟ مقصد یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، یعنی ہمارے علاوہ کوئی دوسری طاقت اور قوت ایسی نہیں جو انسان کو پیدا کر سکے، کہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، اور نہ کسی انسان نے کسی انسان کو پیدا کیا۔ بالفرض والمحال، کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو پیدا کرتا وہ اس کو اتنی پریشانیوں میں پیدا نہ کرتا، وہ تو راحت اور آرام میں اس کو ڈال دیتا، کیونکہ انسان اپنی سہولت کے اعتبار سے دنیا میں کوئی چیز بناتا ہے وہ کس لیے بناتا ہے؟ راحت کے لیے بناتا ہے۔ گرمی ہے تو پنکھا، کولر، اے سی وغیرہ تاکہ ان سے راحت حاصل کر سکیں۔ تو یہ سب مصنوعات کس کی ہیں؟ انسان کی ہیں۔ تو اللہ یہی فرما رہے کہ ہم نے آزمائش کے لیے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یہ کسی
انسان نے کسی انسان کو نہیں بنایا، نہ کسی دوسری مخلوق نے انسان کو بنایا، کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو بناتا تو پھر وہ اتنی پریشانیاں اس کے لیے نہ ہوتا، راحت کے لیے بناتا۔ دوسری وجہ جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ مشقت کے لیے پیدا کیا گیا تو پھر دنیا میں آنے کے بعد جو انسانیہ پریشانیاں اٹھا رہا ہے اور ہر وقت مارا ماری کر رہا ہے، تو یہ پریشانی اور مشقت پھر کیوں نہ انسان اس چیز کے لیے اٹھائے کہ جس میں اس کو راحت ملے۔ یعنی دنیا کی زندگی تو کیا ہے؟ چند روزہ زندگی ہے۔ اگر ہم دنیا کی زندگی کے لیے پریشانیاں اٹھا رہے ہیں تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، ہماری دنیا کی عیش و عشرت بھی ختم ہو جائے گی، تو لہذا اگر ہمیں پریشانی اور مشقت اٹھانی ہے تو کس کے لیے اٹھائیں؟ آخرت کے لیے اٹھائیں، تاکہ وہ ذخیرہ ہمارا وہاں پر جمع ہو، وہ ہمیں ملے۔ تو انسان کو جو پریشانیاں اٹھانی ہے کس کے لیے؟ آخرت کے لیے اٹھائیں۔ دین پر چلے، چاہے کہ دین کے چلنے میں انسان کو مشقت آتی ہے، راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، تو ان رکاوٹوں کو برداشت کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، پریشانی ہے، تو اس پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نعمتوں سے آپ کو نواز رہا ہے تو ان کا شکر ادا کرے۔ تو بیان کرنا اللہ کا اور بتلانا یہ ہے کہ جب انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے تو اس پریشانی کو اسے آخرت کے لیے جھیلنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی زندگی کے لیے جھیلنا چاہیے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اللہ فرمانے کیا یہ انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور یہ خیال کر رہا ہے، یہ خاص طور سے کافروں کے بارے میں جملہ ہے کہ اس پر کسی کوئی قدرت نہیں، یعنی کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو متنبع فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ، کیا انسان کو یہ گمان ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی اس پہ قدرت نہیں رکھ سکتا۔ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، یہ انسان کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا دنیا میں آنے کے بعد۔ یہ بھی کافروں کا جملہ ہے کہ کافر نے اولاً تو دنیا میں آنے کے بعد کچھ خرچ کیا ہی نہیں، اور اگر کیا بھی تو رسولوں کی، پیغمبروں کی عداوت میں، ان کی دشمنی میں، ان کے خلاف پلاننگ کرنے میں تھوڑا بہت مال خرچ کر دیا، گویا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں نہیں کیا بلکہ اللہ کی راہ کی رکاوٹ بننے کے لیے انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، اور تھوڑا بہت خرچ کیا اس کو بہت زیادہ کر کے بتایا، مال لبدا، کہ ہم نے بہت سارا مال خرچ کر دیا۔ یہ مال کہاں خرچ ہوا؟ دین کے خلاف خرچ ہوا۔ اور پھر اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کہ یہ جھوٹ موٹ کے دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے بہت سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ سوچ رہا ہے اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کیا یہ گمان کرتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا، حالانکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس جمع ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کا باطل خیال ہے، غلط خیال ہے، جھوٹا خیال ہے، نہ اس نے کوئی مال خرچ کیا اور نہ اس نے کوئی اچھا اور بھلا کام کیا، تو ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارا اس کے اوپر قدرت بھی ہے اور ہماری نگاہ بھی اس پر ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کو ذکر فرما رہے ہیں تاکہ انسان ان نعمتوں کا مشاہدہ کر کے اس میں غور و فکر کر خود ہی ایمان لے آتا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کہ ہم نے انسانوں کو دو آنکھیں نہیں دی اور زبان نہیں دی اور دو ہونٹ نہیں دی، یعنی ہم نے انسان کو آنکھ بھی دی اور زبان بھی دی اور ہونٹ بھی دیے۔ انسان کی اجزاء جو ہیں، اعضاء جو ہیں وہ بہت سارے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، تو اس میں سے آنکھوں کا اور زبان کا اور ہونٹ کا ہی کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو آنکھیں دی ہیں یہ بڑی انمول چیز ہے، بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ آنکھوں کی آپ اگر سرچ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے اندر باریک باریک رگیں ہیں، ایک قدرتی طور پر اس کی تخلیق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
اس کے اندر غیبی روشنی رکھی کہ جس کا کوئی سسٹم سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کہاں سے انسان کی روشنی آئی، کیسے وہ دیکھ رہا ہے، کہ کہاں سے پاور اس کو حاصل ہو رہی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی روشنی کرنی ہو، بلب جلانا ہو تو بیٹری کا انتظام، لائٹ کا انتظام، جنریٹر کا انتظام، لیکن اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی طور پر آنکھوں کے اندر قدرتی طور پر ایک روشنی رکھی اور باریک باریک رگیں رکھی کہ جس کو ہم اور آپ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ عجیب و غریب سسٹم آنکھوں کا بنایا، اور پھر ان کی خلقت اور ان کو ایسے بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ان کے اندر ایک صفات رکھی کہ اگر آنکھ کے سامنے کوئی چیز آ جائے، کوئی ہاتھ سے یہ گرد و غبار آئے تو آٹومیٹکلی خود اپنے بچاؤ کے لیے ہماری پلکیں کیا ہوتی ہیں، خود بخود بند ہو جاتی ہیں تاکہ آنکھ کی حفاظت ہو جائے۔ پھر اللہ نے آنکھ کی پلکوں پر بال رکھے تاکہ اوپر سے اگر کوئی چیز گرد و غبار آئے وہ ڈائریکٹ آنکھ میں داخل نہ ہو سکے۔ پھر بھاؤں بنائے، یہ بھی ہماری گرد غبار سے حفاظت کرتی ہیں۔ پھر آنکھ کی تخلیق اس اعتبار سے کی کہ اس کو اندر کر تھوڑا بنایا، اوپر ماتھے کی ہڈی، نیچے رخسار کی ہڈی، تاکہ اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی حملہ کرنا چاہے آنکھ پر تو ڈائریکٹلی آنکھ پر حملہ نہ ہو سکے۔ اوپر کی ہڈی یا رخسار کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے یہ ہمیں بچا لے، آنکھ کی حفاظت کر لے۔ تو اس طریقے سے عجیب و غریب انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی تخلیق کی، آنکھ کو پیدا کیا۔ تو یہ آنکھ ایک انمول تحفہ ہے، قرآن نے اسی کا ذکر فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ جن کی آنکھیں نہیں ہیں آپ ان سے ان آنکھوں کی قدر معلوم کریں۔ آج کل جو یہ وبا پھیلی ہوئی آئی فلو، جو ذرا سی تکلیف ہو رہی ہے آنکھوں میں تو انسان کیا ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے ذرا سی تکلیف کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت آنکھ ہے، تو اسی لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے آپ کو زبان اور 2 ہونٹ عطا نہیں کیے؟ تو زبان کا ذکر اس لیے فرمایا کہ زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی زبردست قدرت اور بڑی زبردست تخلیق ہے۔ کیسے کہ اس کے پیچھے کیا سسٹم ہے، کیا کارستانی ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ انسان بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے ذرا سا اس کے دل میں کوئی خیال آیا اور خیال اس کا جیسے ہی آیا فوراً دماغ نے اس کو کیچ کیا، دماغ میں جیسے بات آئی تو زبان نے اسے منٹوں سیکنڈوں میں الفاظ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو کوئی بات کہنی ہو آپ پہلے سے سوچ کر نہیں آتے، اچانک گفتگو کر رہے، دعا سلام ہو گئی، فوراً دل میں کوئی بات آتی ہے، ذہن اس کو کیچ کرتا ہے اور زبان منٹوں سیکنڈوں میں اس کے الفاظ بنا کر سامنے والے کے لیے پیش کر دیتی ہے۔ تو کتنی زبردست مشینری اس زبان کے پیچھے کام کر رہی ہے، انسان کو اس کا اندازہ نہیں۔ اور یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے اور جس کے ذریعے سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو کوئی کفریہ کلمہ اس نے اپنی زبان سے ادا کر دیا تو وہ جہنم میں جانے کا سبب بن گیا۔ یہ کافر ہے تو اس نے زبان کے ذریعے سے کلمہ پڑھ لیا، وہ جنت میں جانے کا سبب بن گیا۔ تو یہ زبان ہی ہے جو غیروں کو اپنا بناتی ہے اور اپنے کو غیر بنا دیتی ہے۔ کہ اس زبان سے دوستی اچھی خاصی تھی، کسی دوست کو گالی دے دی، اس کی برائی کر دی، وہ دشمن بن گیا۔ جو دشمن تھا اس سے صلح ہو گئی زبان کے ذریعے سے، وہ آپ کا اپنا بن گیا۔ گویا کہ زبان کیا ہے، ایک تلوار ہے جو خود کو بھی کاٹتی ہے اور دوسرے کو بھی کاٹتی ہے۔ تو اس زبان کو انسان قابو میں رکھے اور زبان سے جو الفاظ ادا کرتا ہے تو وہ الفاظ کون بناتا ہے، وہ الفاظ ہونٹ بناتا ہے۔ تو اس لیے زبان کے ساتھ اللہ نے کس کا ذکر کیا، ہونٹوں کا ذکر کیا۔ آپ اگر ہونٹ بند کر لیں گے یا ہونٹ کو ہاتھوں سے پکڑ لیں گے اور اس کے بعد پھر گفتگو کرنا چاہے، بولنا چاہیں تو آپ کے الفاظ نہیں نکلیں گے۔ اس لیے زبان کے ساتھ ساتھ ہونٹ کا بھی ذکر فرمایا اور ہونٹ کو اس زبان کا غلاف بھی بنایا۔ جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ زبان تلوار ہے، تلوار کو میان میں رکھا جاتا ہے تاکہ جب تک وہ میان میں رہے اس سے حفاظت رہے دوسروں کی، ایسے ہی اس زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہونٹوں کو اس کا غلاف بنایا تاکہ
یہ ہونٹ بند رہے تو زبان کنٹرول میں رہے. تو اس لیے سب سے بڑی قدرت آنکھ کا ذکر فرمایا، اس کے بعد زبان کا ذکر فرمایا، اور زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کا؟ ہونٹ کا ذکر فرمایا. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ کیا ہم نے انسانوں کو دو آنکھیں نہیں دی اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور ہم نے انسان کو دو راستے بتلائے. نجد کہا جاتا ہے اس راستے کو جو بلندی کی طرف جائے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو راستے جو بتلائے وہ ایک راستہ خیر کا بتلایا اور ایک راستہ شر کا بتلایا. جیسے کہ اگلی جو صورت ہے اس میں بھی ذکر آ رہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے انسان کو اس کی برائی کا اور اس کی اچھائی کا بھی الہام کیا ہے، یعنی اس کو برائی کی بھی سوجھ دی ہے اور اچھائی کی بھی سوجھ دی ہے. تو ایسے ہی اس کا دل چاہے تو اچھائی پر عمل کرے اور دل چاہے تو وہ برائی پر عمل کرے، کہ ہم نے اس کو صرف مکلف بنایا ہے، اس پر زور زبردستی نہیں کی کہ آپ کو یہی کام کرنا ہے یا یہی نہیں کرنا ہے، صرف حکم دے دیا. تو یہی سے تقدیر کا مسئلہ بھی نکلتا ہے، تقدیر کا مسئلہ بھی نکلتا ہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اچھی بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے تو پھر ہمیں اس کے کرنے یا نہ کرنے پر گناہ یا ثواب کیوں ملتا ہے؟ یعنی جب تقدیر لکھی گئی تو پھر ہمیں گناہ یا ثواب کیوں ملتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال حضرات صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ جب تقدیر لکھی گئی تو پھر اس کے کرنے نہ کرنے پر ہمیں ثواب اور عذاب کیوں ملتا ہے؟ اللہ نے تو مقدر لکھ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت فرمائی جو اگلی آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ نے تقدیر لکھی لیکن اسے دونوں باتوں کی سوجھ بوجھ دے دی کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے. اختیار جو ہے وہ بندے کے ہی ہاتھ میں رکھ دیا، اگر اچھا عمل کرے گا تو اچھا اس کا اچھائی کا بدلہ ملے گا، اور اگر برائی کرے گا تو پھر برائی کا بدلہ ملے گا. تو لہذا یہ سوال کرنا یہ بیکار ہے کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا ایسا ہی ہوا ہے، اختیار آدمی کو دے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ سوال کیا گیا تھا. کسی شخص نے پوچھا کہ جب تقدیر کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا تو مثال سے سمجھایا. ایک شخص ان کے پاس آئے، وہ تقدیر کا انکار کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا کہ یہ تو جب لکھا گیا برائی اور اچھائی تو پھر ہمیں اچھا ثواب اور عتاب کیوں ہوتا ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سمجھا کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ اچھائی کریں گے تو اس کا اجر ملے گا، برائی کریں گے تو پھر اس کا سزا آپ کو ملے گی. تو اس کو آپ رضی اللہ عنہ نے مثال سے سمجھایا. اسے کہا کہ آپ کھڑے ہو اس وقت کہ ایک ٹانگ اوپر اٹھائیے. چنانچہ اس شخص نے ایک ٹانگ فوراً اوپر اٹھا لی. اب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب دوسری ٹانگ اوپر اٹھائیے. تو حضرت علی کی طرف وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ حضرت اگر میں دوسری ٹانگ اٹھاؤں گا میں تو کیا ہو جاؤں گا؟ گر جاؤں گا، میں تو گر جاؤں گا اگر میں نے دوسری ٹانگ اٹھا لی. تو آپ نے کہا کہ تم نے پہلی ٹانگ تو اٹھا لی، دوسری کیوں نہیں اٹھائی؟ اس نے کہا یہ اس پہ تو مجھے قدرت تھی، اختیار کیا تو میں نے اٹھا لی، اب دوسری پہ میں اٹھاؤں گا تو میں گر جاؤں گا. حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ دوسری ٹانگ اٹھانے کا تمہیں اختیار ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو بعد کی بات ہے کہ تم گرو گے یا نہیں، اختیار تو ہے نا. اس نے کہا جی ہاں اختیار ہے، اٹھا سکتا ہوں لیکن میں گر جاؤں گا. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی دونوں کی سمجھ دے دی کہ یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے، اور آپ کو اختیار دے دیا، جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی. اگر اچھائی پہ چلو گے تو آپ کو اچھا اجر ملے گا، برائی کی طرف چلو گے تو برا اس کا اجر ملے گا. اختیار دے دیا، اور اختیار یہ بندے کے ہاتھ میں، تقدیر کا معاملہ الگ ہے اور اختیار یہ بندے کے ہاتھ میں. تو قرآن نے وہی فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے، ایک برائی کا اور ایک اچھائی کا. اور مقصد یہ ہے کہ پچھلی جو دو آیتیں تھیں کہ ہم نے انسان کو آنکھیں دی، زبان دی اور ہونٹ دیے،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ بیان کرنے کا مقصد جس کو حضرات مفسرین نے اس کی تفسیر کی کہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرتوں کا آنکھوں سے مشاہدہ کریں، اللہ کی قدرتوں کا اپنی ان آنکھوں سے مشاہدہ کریں اور پھر زبان سے اس کا اقرار کریں، زبان سے اس کا اقرار کریں۔ تو یہ وجہ بھی یہاں پر ان دو نعمتوں کو ذکر کرنے کی بیان کی، یہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے آپ کو آنکھیں دی اور زبان دی، کہ آنکھوں سے اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں اور پھر زبان سے اس کا اقرار کریں کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، قرآن کہہ رہے کہ یہ انسان گھاٹی میں ہو کر نہیں گزرا، اور پھر فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ گھاٹی کیا چیز ہے۔ تو یہاں پر لفظ اقتحم کا ذکر فرمایا۔ اقتحم کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے درمیان جو گفائیں ہوتی ہیں اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، یا پہاڑ کی چوٹی۔ یہ دو معنی ہیں اقتحم کے، کہ انسان دشمنوں سے جنگ کے موقع پر یہ جانوروں سے یہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچاتا ہے یا اس گفا میں گھس کر اپنی جان بچاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل مراد یہاں پر گھاٹی سے اطاعت ہے، اصل مراد اطاعت ہے، یعنی جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کی